یہ بات کہ قربانی ہی کیوں دی جائے، ان دنوں میں پیسے دے دیں، گوشت دیں گے وہ کھائے گا نہیں کھائے گا، پیسے دے دیے جائیں، فلاں فلاں جانور ہی کیوں قربان کیے جائیں، اور یوں مطلب ہر بات کی توجیہ کی طرف پڑھنا اور اس کی ریزن کی طرف جانا، کیا اس طرح اسلام میں بھی کرنا چاہیے یا پھر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ ہمارے ہاں جیسے ہی نا لبرلزم سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کا مقصد سوائے جو نا ایک فتنہ برپا کرنے اور فساد پھیلانے کے عام طور پہ نہیں ہوتا کچھ بھی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی وہ ہوتی ہے نا، جیسے جو اپنے لبرلز کا بڑا ہوگا یا بڑا سیکولرسٹ ہوگا، اس کی ہر بات پہ ایسے ہی مان لائیں گے کہ جیسے معاذ اللہ اس کو نبی مانا ہوا ہے۔ لیکن اسلام کا حکم آئے گا نا تو پھر اریٹیشن شروع کر دیں گے، اور ان کو بھی کھجلی ہوگی، دوسروں کو کھجلی کرنا شروع کر دیں گے، تو ریزن پوچھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ایک قسم کا فتنہ فساد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کسی صحیح والے مومن جس کو کہا جائے، میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی اس نے پوچھا یار پہلے قربانی کی وجہ بتاؤ، ایسا کوئی نہیں۔ یہ قربانی کی وجہ سالانہ انہی کو شروع ہوتی ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی نہیں ہے اور جن کو اسلام کے احکام ویسے سمجھ نہیں آتے، اور مغربی آقا زیادہ سمجھ آتے ہیں، کہ ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ مومن کے لیے کسی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حکمت پر مدار رکھے۔ لفظ ذہن میں رکھیے گا، حکمت پر مدار رکھے۔ ایک ہے حکمت کا پتہ چلنا، ہی قربانی کی حکمت کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ دین اسلام کے کثیر احکام کی بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ حکمتیں بیان کرنا، حکمتیں سمجھ لینا، یہ ایک آدمی کی سیٹسفیکشن کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ ہم مسواک کرتے ہیں، ایک تو روٹین میں مسواک کرتے ہیں، جی سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنے کا فرمایا، لیکن کبھی ہم مسواک کے اوپر جدید ریسرچ پڑھ لیں اور اس کے فوائد پڑھ لیں تو ایک مرتبہ یہ 3 مرتبہ مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارا یوں کہہ لے کہ ایک اور زیادہ ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو اصل مسواک ہے وہ ہم اس سائنس کی وجہ سے نہیں کر رہے، اصل ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اعمال کہ جن کے ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ حکمت سمجھ نہ آئے، ہم ان کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر، کہ حکم خدا بندی آ گیا، اب وہی اولا ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل ہے، وہی اکرم ہے، وہی احکم ہے، وہی بہتر ہے، وہی برتر ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ حکم خدا بندی کے بعد اب بندہ مومن کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہی آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو عقل جو ہے نا وہ کنارے پہ کھڑی رکھیں، لیکن عشق کے اوپر جو ہے وہ کود جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکیم و علیم ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم خالی از حکمت نہیں ہو سکتا، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے جو فرمایا اس میں وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ ہمارے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں۔ اس کے اندر حکمت موجود ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن ہمیں پتہ چلے یہ ضروری نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا کہ مومنوں کا جملہ، قول المؤمنین، مومنوں کا بول، ان کا جواب، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کا رسول ان میں کوئی فیصلہ کرے، تو ان کا جملہ کیا ہوگا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان بھی لیا۔ سنا اور ریزن نہیں پوچھا، سنا اور مان لیا۔ تو مومن کا جملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا اسی وقت اس کو مان لیں گے۔ اور مومنین کی اکثریت اسی ڈگر پر چلتی ہے۔ یہ تو ابھی ماڈرن فلسفہ جو ہے وہ ستیہ ناش کر رہا ہے لوگوں کا اور مت مار رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کہ ذہن میں کیڑے آ جاتے ہیں لوگوں کے اور وہ کلبلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایمان والے کے لیے تو اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ حکم خدا بندی ہے، بس ختم۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اپنی لاجک چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا کے کہنے پہ کیوں نہ چھوڑیں، خدا کے کہنے پہ اپنی عقل کو سرنڈر کیوں نہ کریں۔